السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عقیدہ کورس کے جو 20 سوالات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا سوال ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور جو ہدایت پر ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 82۔ اس آیت میں ظلم سے کیا مراد ہے؟ آپشنس ہیں: اے کفر، بی ظلم اور زیادتی، سی گناہ، ڈی شرک۔ صحیح جواب ہے ڈی شرک۔ دوسرا سوال ہے، یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر اور رب ہے، یہ کون سی توحید کی ڈیفینیشن ہے، کون سی توحید کی تعریف ہے؟ آپشنس ہیں: اے توحید الوہیت، بی توحید ربوبیت، سی توحید اسماء و صفات، اور ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے بی توحید ربوبیت۔ تیسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ظاہری معنی کے بجائے دوسرے معنی کی طرف پھیرنا، یعنی ان کو فالس طریقے سے، غلط طریقے سے انٹرپریٹیشن کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اے تعطیل، بی تمثیل، سی تأویل، ڈی کیفیت۔ جیسا کہ میں نے عقیدہ کورس کے دوران آپ کو بتایا تھا کہ اس چیز کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو ظاہری معنی سے دوسرے معنی کی طرف پھیرنے کو تأویل کہا جاتا ہے۔ تو صحیح جواب ہے سی تأویل۔ چوتھا سوال ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے کتنے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے کتنے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہا کہ اگر وہ شرک کرتے تو ان کے سارے عمل برباد ہو جاتے؟ اے 12، بی 15، سی 16 اور ڈی 18۔ صحیح جواب ہے ڈی 18۔ 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، اور یہ چیز میں نے اپنے ویڈیو کے اندر بھی آپ کو بتائی تھی۔ پانچواں سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا؟ آپشنس ہیں: اے نوح علیہ السلام، بی ابراہیم علیہ السلام، سی موسیٰ علیہ السلام اور ڈی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح جواب ہے بی ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ یہ بات میں نے اپنے ویڈیو میں بھی آپ کو بتائی تھی۔ چھٹا سوال ہے کہ مکے میں ایک آدمی حاجیوں کو ستو یعنی بارلی پلاتے تھے، ان کے نام پر مشرکوں نے کون سا بت بنایا تھا؟ اے منات، بی لات، سی حبل اور ڈی عزا۔ صحیح جواب ہے بی لات۔ میں نے بتایا تھا کہ ستو پلانے کو عربی میں لت یلتو بولتے ہیں، اسی سے لات یعنی ستو پلانے والا، اس نام پر انہوں نے بنایا تھا۔ ساتواں سوال ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یہاں ساتھ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اے ہر وقت ان کے ساتھ رہو، بی ان کا راستہ اپناؤ، سی ان سے دوستی کرو اور ڈی ان کے دشمن بن جاؤ۔ صحیح جواب ہے بی ان کا راستہ اپناؤ، جیسا کہ میں نے اپنے ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے۔ آٹھواں سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت الباطن کا کیا مطلب ہے؟ اے وہ سب سے پہلے ہے، بی سب کے فنا ہو جانے کے بعد بھی وہ باقی رہے گا، سی وہ سب پر غالب ہے، اور ڈی وہ چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے۔ صحیح جواب ہے ڈی، وہ چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے، الباطن۔ نواں سوال ہے، قطمیر کا کیا مطلب ہے؟ اے کھجور، بی کھجور کی گٹھلی، سی کھجور کی پتی اور ڈی کھجور کی گٹھلی کا چھلکا۔ صحیح جواب ہے ڈی کھجور کی گٹھلی کا چھلکا۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارا جاتا ہے وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ 10واں سوال ہے، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، لولاک لما خلقت الافلاک،
یہ حدیث کیسی ہے؟ اے صحیح، بی ضعیف، سی حسن اور ڈی موضوع۔ صحیح جواب ہے ڈی موضوع۔ یہ حدیث موضوع یعنی من گھڑت حدیث ہے، فیبریکیٹڈ ہے، بنائی گئی ہے۔ 11واں سوال ہے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ دعا کس نبی نے کی ہے؟ اے نوح علیہ السلام، بی ابراہیم علیہ السلام، سی موسیٰ علیہ السلام اور ڈی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح جواب ہے ڈی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا قُل رب زدنی علما، اے نبی آپ کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ 12واں سوال ہے قرآن کی آیتوں کے ساتھ ان میں سے کون سا کام کرنا صحیح نہیں ہے؟ اے پڑھ کر دم کرنا، بی تلاوت کرنا، سی لکھ کر تعویذ بنانا اور ڈی سیکھنا اور سکھانا۔ اس میں صحیح جواب ہے سی لکھ کر تعویذ بنانا۔ باقی سارے کام صحیح ہیں، یہ کام صحیح نہیں ہیں۔ 13واں سوال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس تاریخ کو ہوئی؟ اے 12 ربیع الاول سن 11 ہجری، بی 9 ربیع الاول سن 12 ہجری، سی 12 ربیع الاول سن 10 ہجری اور ڈی 12 ربیع الاول 12 ہجری۔ اس میں صحیح جواب ہے اے 12 ربیع الاول 11 ہجری۔ 14واں سوال ہے اس میں سے کون سا اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے؟ اے شہید دنیاوی اعتبار سے زندہ ہے، بی شہید اپنی قبر میں زندہ ہے، سی شہید کو موت نہیں آتی اور ڈی شہید اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ اس میں صحیح جواب ہے ڈی شہید اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ باقی سارے اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ غلط ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ 15واں سوال ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں امام قتادہ نے وسیلہ کا کیا مطلب بتایا، وسیلہ کی کیا تفسیر کی ہے؟ اے نبی کو وسیلہ بناؤ، بی اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بناؤ، سی زندہ نیک آدمی کو وسیلہ بناؤ اور ڈی اللہ کی اطاعت اور نیک عمل کو وسیلہ بناؤ۔ صحیح جواب ہے ڈی اللہ کی اطاعت اور نیک عمل کو وسیلہ بناؤ۔ یہ تفسیر میں نے اپنے ویڈیو کے اندر بھی آپ کو بتائی ہے اور تجدید ایمان کتاب کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ 16واں سوال ہے طاغوت کی تعریف کیا ہے؟ اے ہر وہ چیز جس سے اللہ کے سوا محبت کی جائے، بی ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے، سی ہر وہ چیز جس سے اللہ کے سوا ڈرا جائے اور ڈی ہر وہ چیز جس سے اللہ کے سوا امید رکھی جائے۔ صحیح جواب ہے بی ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے۔ 17واں سوال ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے میں اختلاف ہونے پر اسے کس کی طرف لوٹانے کا حکم دیا ہے؟ اے اللہ، رسول اور علماء، بی اللہ، رسول اور وقت کا حاکم، سی اللہ اور ڈی اللہ اور رسول۔ صحیح جواب ہے ڈی اللہ اور رسول۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ 18واں سوال ہے کہ حدیث سے کتنی چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کا ثبوت ملتا ہے؟ اے 1 دینار، بی ½ دینار آدھا دینار، سی 1/3 دینار 1/3 دینار اور ڈی 1/4 دینار 1/4 دینار۔ صحیح جواب ہے ڈی 1/4 دینار، جیسا کہ میں نے حدیث پڑھ کر کے اور اس کا ریفرنس دے کر کے اپنے ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے۔ 19واں سوال ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے اور وہ ہمارے ساتھ کس طرح ہے؟ اے اللہ عرش پر ہے اور ہمارے ساتھ علم اور قدرت کے اعتبار سے ہے، بی اللہ عرش پر ہے اور ہمارے ساتھ ذات کے اعتبار سے ہے، سی اللہ ہر جگہ ہے اور ہمارے ساتھ ذات کے اعتبار سے ہے، ڈی اللہ کائنات کے ذرے ذرے میں ہے۔ اس میں صحیح آپشن ہے اے اللہ عرش پر ہے اور ہمارے ساتھ علم اور قدرت کے اعتبار سے، باقی سارے آپشنز غلط ہیں۔ 20واں اور لاسٹ سوال ہے کہ موطا امام مالک، حدیث کی جو کتاب ہے موطا امام مالک، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تقریباً کتنے دنوں کے بعد لکھی گئی ہے؟ اے 369 369 سال، بی 250 سال، سی 100 سال اور ڈی 80 سال۔ صحیح جواب ہے سی 100 سال۔ امام مالک نے یہ کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تقریباً 100 سال کے بعد آپ نے یہ کتاب لکھی ہے۔
تو عزیز طلبہ اور طالبات، یہ تھے آپ کے سوالوں کے صحیح جواب۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی، ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور اس کورس کو جن لوگوں نے آرگنائز کیا ہے، جن لوگوں نے اس کی ایڈیٹنگ کی ہے، جن لوگوں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے، جن لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے آپ کے سامنے، اور آپ لوگوں نے جن لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، اس کے لیے نوٹس بنائے ہیں اور اب ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، دنیا آخرت کی خوشیوں سے نوازے، اور آگے بھی ہمیں اس قسم کے مفید اور دینی کورسز میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔